بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ کوئی بدری صحابی تھے جن کو اللہ نے اپنے کسی اہم کام کے لیے لمبی عمر عطا فرمائی ہو۔ سلطان صلاح الدین نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا کہ آپ شام، عراق اور مصر کے سلطان ہیں اور آپ کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، تو سلطان نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جب کہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلطان نے کیسے پھر بیت المقدس کو فتح کیا۔ جب نجومیوں نے سلطان سے کہا تھا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر چاہے مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر ہی داخل کیوں نہ ہونا پڑے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 88 برس تک ایک ایسے شخص کا انتظار کیا تھا جس نے آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر وہاں دوبارہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ 1127 عیسوی کے مطابق 26 رجب المرجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا۔ انگلستان سے رچرڈ اور فرانس سے فلپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے لیکن کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے لیکن انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ صلاح الدین عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے اور آج تاریخ کو بھی یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے۔ آج کسی کو ان کے نام تک یاد نہیں۔ 2 برس تک عیسائیوں کا یہ گروہ قائم رہا۔ وہ اس طرح کیموفلاج تھے کہ صلاح الدین ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب صلاح الدین کو دیکھنے والوں نے ایسے دیکھا کہ جیسے وہ ایک ماں ہو اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت تینوں خلفاء اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوتے تھے، صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکوانوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے تو اسلام کا یہ سپہ سالار، عظیم سپہ سالار، ایک عام سے خیمے میں وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ بادشاہ انگلستان رچرڈ شیردل کے الفاظ تھے کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا انسان یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی مائی کا لال بھی اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1193 میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ وہ مسجد بنو امیہ سے متصل مقبرے میں مدفون ہیں۔ سلطان کی قبر پر آج بھی یہ لکھا ہے کہ اے اللہ، اس شخص کی آخری فتح کے بدلے اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔